السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے عطا کیا، ہم نے دی۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ آتینا جو عطا ہے اس کی آواز اردو کے عین تو الف جیسی عطا جیسی ہے، تو ہم آواز لفظ ہیں تو اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ یہ بھی مونکس بتایا ہے۔ آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان۔ فرقان کے معنی فرق کرنے والی، فے رے اور قاف اردو کا لفظ، اس کو فرقان کو دیکھیں تو اس میں فے رے اور قاف آپ کو نظر آتا ہے، جس کا معنی فرق کرنا، تفریق کرنا، الگ الگ کرنا۔ یہ لفظ قرآن میں قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے فرقان، اور اس کا معنی معجزے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی معجزوں کی بات۔ لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ تہتدون کو پھر اس کو ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ تے کا معنی تم اور واو نون جمع کی علامت ہے، تو پیچھے بچا ہے تے اور دال۔ تو ہدایت جو ہے اردو کا لفظ ہے دال الف حمزہ تے ہدایت، اس سے بالکل یہیں سے ڈیرائیو ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی تم ہدایت پا لو، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ترجمہ یہ بنا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی معجزے دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقوم ہی اپنی قوم کو، لام کے معنی کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم ہم اردو میں بھی قومیت اور قوم، مسلمان قوم وغیرہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا۔ پھر اگلے تم کا معنی تم، اور ظلم ضاد لام میم اردو کا لفظ بھی، یہ عربی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ظلم۔ بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اخذ کرنا اردو کا لفظ، تو با کے معنی ساتھ، کم کے معنی تم، تو تم نے پکڑ لیا اس کو، کس کو؟ الاجلا بچڑے کو، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود بریکٹ میں کر۔ فتوبو پس تم توبہ کرو۔ توبو جو ہے تو اس کو بھی غور سے دیکھیں تو تے واو بے اس میں موجود ہے، تو آگے ہیل لگا دیں تو توبہ بن جائے گا۔ پس تم توبہ کرو، پس تم رجوع کرو۔ توبو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ الا طرف باریکم اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ جو باری ہے اردو کا لفظ باری، باری تعالی ہم استعمال کرتے ہیں، تو باری تعالی اللہ کو کہتے ہیں، تو پروردگار کی طرف۔ فقتلو فا کے معنی پس، اقتلو تم قتل کرو، اس میں بھی کاف تے اور لام موجود ہے،
अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम ये तुम्हारे लिए, खैर बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, ज़ालिकुम यही, खैर खैर है बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नजदीक, इंदा नया लफ्ज़ है, बार बार आएगा, याद कर ले। बारीकुम तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ, फताबा अलैकुम पस रजू किया तुम पर उसने, फताबा अब वही तौबा और ताबा वाला लफ्ज है। तो जब अल्लाह ताबा करता है तो अल्लाह रजू करता है, अल्लाह नजर करम करता है, उधर पलटता है। और जब इंसान ताबा करता है तो वो तौबा करता है, वो भी अल्लाह की तरफ रजू माफ़ी के लिए राब्ता करता है। और जब अल्लाह करता है तो वो उसको रहमत की नज़र की के साथ उसको देखता है और उसको कबूल कर लेता है। इन्नहु बेशक वो, हुवा तव्वाब वो तव्वाब है, तव्वाब के मानी तौबा कबूल करने वाला। ये भी तेवाओ बे और आपको इसके अंदर ही नजर आ रहा है। अर रहीम और बहुत मेहरबान है, वो बेशक बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है। आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए आयत नंबर 52 पर, 53 पर। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और मोजज़े दिए, फुरकान दिए, फुरकान जो फर्क करने वाले हैं हक और बातिल में, जैसा कि कुरान मजीद भी हक और बातिल में फर्क करती है, ऐसे भी फुरकान कहते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद, और मोजज़ों को भी फुरकान इसलिए कहते हैं कि वो हक बातिल को निखार के रख देते हैं ताकि तुम हदायत पाओ। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब और मोजज़ों को सरापा हदायत करार दिया है। अगर कोई मोजज़े देखकर और किताब को लेकर, किताब को पढ़कर जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हो, वो हदायत नहीं पाता, तो फिर कोई और इससे बड़ी चीज़ नहीं आ सकती जो उसको हदायत की तरफ लाए। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि जैसे बनी इसराइल ने किताब अल्लाह की तरफ से जो आई वो ली और हदायत की तरफ ना आए, अगर हम भी कुरान मजीद को लेकर, थाम कर, इसको पढ़ कर, इसको हिफज करके, इसके तर्जमे पढ़ के हम हदायत की तरफ ना आए, तो फिर हमने कुरान का खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया। और जगह पे कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि इन अहले किताब को ही कहा गया है कि गधे की मानद है, गधे की मिसाल दी गई है जिस पे किताबें रखी जाएं, जो किताब को लेकर हदायत नहीं पाते। तो देख लें हमारे यहाँ भी कुरान मजीद के साथ कितने लोग हैं जो इसकी तलावत तक नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो कितने कम हैं। और पढ़ने वालों में से फिर देखें कि जो इसको तर्जमे के साथ पढ़ते हैं या समझ के पढ़ते हैं वो और कम है। और तर्जमे के साथ पढ़ने और पढ़ाने के बाद जो हदायत पाते हैं वो उसका अंदाज़ा लगा लें कितने हैं। तर्जमे पढ़ने वाले और तर्जमे पढ़ाने वाले कुरान के, उनकी अपनी ज़िंदगियों को देखें, उनके घर में उनके बीवी बच्चों को देखें, उनके लिबास को देखें, उनके तरीक़ाकार को देखें, क्या कुरान की झलक नज़र आती है? अगर नहीं आती तो समझ लें कि हम फिर हदायत की तरफ नहीं जा रहे। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई हों, जो अल्लाह ने अहले किताब वालों के लिए मिसाल दी है। तो हमें डरना होगा और हमें आज ही तौबा करनी होगी कि कुरान का मकसद ही हदायत। आगे फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को पूज कर अपने आप पर जुल्म किया, यानी जो कोई शिरक करता है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, वो अल्लाह का नुकसान नहीं करता, वो अपना नुकसान करता है। कुरान कहता है अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है।
چونکہ اپنے اعمال کا حساب آپ نے خود دینا ہے، نہ کہ ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے باپ اور دادا نے دینا ہے، نہ ہمارے دوستوں نے دینا ہے، نہ بیوی بچوں نے دینا ہے۔ ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جو شرک کرے گا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرے گا، جیسے بنی اسرائیل نے بچڑا پوج کر کی، تو وہ سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرے۔ لیکن اللہ بہت مہربان ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرما، آمین۔ اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ شرک کر بیٹھے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیں اور قتل کریں اپنے آپ کو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، ان کو یہ معافی کا اللہ نے طریقہ بتایا بنی اسرائیل میں، کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، شرک نہیں کیا، وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا ہے، اور اللہ اس دنیا میں ہی معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے پھر ایسا معاف کر دیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے، 70,000۔ تو دیکھ لیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ توبہ کرے اور پھر اپنے آپ کو سزا لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دیکھیں، ہمارے لیے تو توبہ، کوئی شرک بھی کر بیٹھے تو اللہ کے سامنے پیش ہو جائے بس، اور معافی مانگ لے، زیادہ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا، لیکن یہ موت سے پہلے۔ آگے فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس، یعنی اگر تمہیں اب قتل بھی کیا جا رہا ہے تو آخرت کی زندگی کو دیکھ لو، وہ نہ ختم ہونے والی ہے، یہ bہتر ہے تمہارے لیے۔ تو پھر اللہ ان کی طرف پلٹا، یعنی اللہ نے ان کے رجوع کو قبول کیا اور معافی کا اعلان کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے، بالخصوص شرک جیسے گناہ سے، ہمیں بھی اور ہمارے دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کا